اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار صلوات برد محمد مومنین اکرام، گزارش گزار ہوں آپ حضرات کے حضور میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین کی روح کو ارسال کر دیں، جن میں مولانا حسن عباس صاحب، مولانا طالب صاحب، جناب قیصر جونپوری صاحب اور جناب سلمان صاحب، جناب حاجی نور محمد صاحب، جناب منہ صاحب، انور کاظم صاحب، بہت مہین لکھا ہوا ہے، دلار حسن صاحب قبلہ، جواد صاحب اور جناب محمد کاظم صاحب اور جناب شمیم صاحب، ان تمام لوگوں کے روح پرفتوح کے لیے ہدیہ ثواب فراہم فرما دیں۔ ذکر تلاوت کلام الہی میں سورہ الحمد و سورہ قل هو اللہ ہمراہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ خاصی دیر ہو چکی ہے اور جملہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا عنوان اللہ مغفرت فرمائے اور اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں، اللہ تمام تر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اے میرے پروردگار، اگر ہماری عزاداری تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔
دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومنین اکرام، میں نے پیغمبر کی ایک حدیث جس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور اس حدیث پر کچھ دیر آپ کے حضور میں سما خراشی اور اس کے بعد ربط مصائب اور ختم دعا۔ اب دیکھیے، اس وقت ماشاءاللہ مشغول کار حضرات اور طلاب عزیز تشریف فرما ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا اچھا رپلائی ملتا ہے اتنی ہی جلدی بات پہنچ جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر دوں کہ بہرحال چونکہ پیغمبر کی حدیث ہے، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے میں نے ان تمامی لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا عنوان ذکر علی علیہ السلام رکھا، اور چونکہ میری نگاہ پوسٹر پر پڑی تو اس میں کل کی جو مجلس تھی وہ آغا حسن نصر اللہ شہید راہ خدا کے در لیے تھی، اور دیگر شہداء، اور آج مرحومین کی ایصال ثواب کی مجلس۔ مگر اب میں ترجمہ کروں تو بات آگے بڑھے، مگر یہ خاموش مجمع اگر صلوات کا ہدیہ عطا کر دے تو گفتگو عزیزان محترم، ارشاد پیغمبر اکرم ہے کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے، کہاں پر؟ علی حب علی ابن ابی طالب، اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے علی کی محبت پر، تو پروردگار کبھی جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا تو 2 دونا 4 والی بات میں کہ جہنم بنی ہی علی سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب منبر پر پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو بچہ مرزا پور سے آیا ہے، اس نے بھی وہ جو بیت پڑھی کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے۔ آج کے دور میں غوغا فارسی کا لفظ ہے کہ واویلا مچ گیا، ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ آپ نے جو واٹس ایپ چلاتے ہیں یا فیس بک چلاتے ہیں، ایک چیز یا باتوں میں چائے خانوں پر الگ الگ جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نظر آتا ہے، ارے وہ اتنے اسلامک ملک ہیں، اس میں کوئی کمنٹ لکھ گیا اور وہ عام ہو گیا کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی، وہ سب ہوا۔ آج یہ طے کیجئے کہ آخر یہ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں بول رہے کہ اسلامی برادری میں ایک ملک جو ہے پسپا کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی، اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دشمنی علی اور حب علی کار فرما ہے۔ سیدھی سیدھی بات، جو بول رہے ہیں وہ حب علی کے ساتھ بول رہے ہیں، جو چپ ہیں، ظاہر سی بات ہے اسلام داڑھی کا نام نہیں ہے۔ اچھا اسلام نے داڑھی کہا تو داڑھی رکھیے، یہ جھاڑی بڑھا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 9:45 بجے کی مجلس میں اگر میں تھوڑا سا قال یقول نہ کروں تو پھر ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
یہ کیوں ایسا ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ کو تھوڑا برا لگا ہوگا، ذرا ذہن کو اور قریب کر لوں، آپ کو بڑا برا لگ رہا ہوگا جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں مجلس میں فرش پر، وہ سب سن لیں کہ میڈیا نے جب خرافات شروع کیا، بکی ہوئی بدتمیز میڈیا جو بکی ہوئی ہے، اس نے جب خرافات شروع کیا اور مارا گیا نصر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جملے، اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور دہشت گرد اور یہ اور وہ سب کہا، تو میں ایک دم سے دل کو تو برا لگ ہی رہا تھا، آپ کو بھی برا لگ رہا ہوگا، آپ سب کو برا لگ رہا ہوگا، مگر میں آپ کی دل گرمی کے لیے 10 بجے رات کو ایک جملہ کہوں، یہ دنیا کا قانون ہے، جب کسی شخصیت کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا تو الزام لگا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے بھائی، جو لوگ ابو طالب کے کردار پر دیکھ کے تعجب کر رہے تھے، جب کچھ نہ بگاڑ پائے تو کافر کہہ دیا۔ رسول جیسا مرکز پے کرے رحمت، جب اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو ساحر، جادوگر، مجنون کہہ دیا۔ علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو تارک الصلاۃ کہہ دیا۔ خدیجہ کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو عمر دراز کہہ دیا۔ ہاں، حسین کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو منہ بگاڑ کے یہ 2 شہزادوں کی جنگ کہہ دیا، اور حسین حب دنیا اور حکومت کے خواہاں۔ حسن کا جب کچھ نہ بگاڑ پائے تو مومنین کی تذلیل کے لیے الزام لگایا۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب شخصیتوں کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی۔ اچھا دیکھیے، میں تاریخ میں ایک جملہ آپ کو میں واقعی مولا عطا کرتے ہیں، سب لوگ خوش اس بات پائیں کہ جمعے کے دن نماز ہو رہی تھی اور میڈیا لگی ہوئی تھی۔ میڈیا آپ کی پرشنسا کے لیے تھوڑی نہ لگی تھی، وہ تو چاہ رہی تھی کہ کوئی ایکشن ری ایکشن وہ کرے اور ہم اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں۔ مگر چاہتے نہ چاہتے علی کے فرزند علی پر، میں توجہ کیجئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ طلاب سے بھی کہہ رہا ہوں، علی کے فرزند علی پر دنیا کی نظر ٹکی رہی، اور دنیا نے قاعدے سے بڑے بڑے اپنے مسلح کی نوک پلک ٹھیک کرنے والے بھی علی کے بیٹے اور علی کے مکتب کے شاگرد کی نماز دیکھ کے اپنی نماز کی اصلاح کر رہے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب شعور میں ایک جملہ کوندھا کہ جب اس مکتب کا ایک طالب علم راہ خدا میں آگے بڑھ کے جہاد کے ارادے سے جب مسلح پر آئے تو اس مکتب کے طالب علم کی جب اتنی اطمینان کی نماز ہے تو جو اس مکتب کے استاد ہوں گے، میں ابھی تک بلال بھائی چلے گئے شاید نظامت کر کے، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے شعر پڑھنے اڑنے کا، مگر مجلس کا موضوع اتنا رہتا ہے کہ انہوں نے کہا آ جائیں تو پڑھیں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اطمینان نماز، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، عصر عاشور کا سجدہ آج بھی ترجمانی بنا ہوا ہے۔ عصر عاشور کا سجدہ آج بھی ترجمانی کا خواہاں ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
پروردگار کا رسول آواز دیتا ہے کہ اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا. اچھا جہنم کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ملے گی، ہو سکتا ہے دنیا بھی آپ کی جہنم ہو جائے. اب میں وقت نہیں ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے ایکسپلائزیشن اور وضاحتیں بہت ضروری نہیں ہیں. بس جلدی جلدی میں آپ کے حضور میں گزارش کر دوں کہ اس حدیث میں ہندی میں کہتے ہیں وشلیشن، وضاحت. تو میں ذرا سا، اگر سارے لوگ کہاں جمع ہو جاتے؟ علی کی محبت پہ. سیدھا ترجمہ ہے. یہ یبنا ابی طالب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا رسول دیکھیے، میں ابھی ربیع الاول گزرا ہے، اتنا تو پڑھنے دیجئے نا مجھے کہ رسول کے کردار کا اگر ترجمہ ہے تو محمد اور آل محمد میں اولاد علی ہی ہیں، ورنہ قوالی اور نعت شریف سے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے. رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے. وہ آنکھ گلابی صلی اللہ کی آپ کیا کیجئے، وہ آپ آنکھ گلابی صلی اللہ کی. اچھا دیکھیے کتنا ہم نے واقعاً پہچانا کہ رسول کے ساتھ انصاف تھوڑی نہ کیا. تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا اگر رسول نے پوچھ لیا کہ گھر کی دائی افضل ہے کہ ماں. مجھے اس بی بی سے، اس خاتون سے کوئی شکوہ اکوا ہے نہیں. وہ صحرا بادیہ نشین جنگل بیابان کی رہنے والی، اس سے میرا کیا جھنجٹ. میں اپنی جگہ پہ ایک طالب علم ہوں جو پیسہ لے کے دودھ پلا کے اپنی راہ لے. اس کا قصیدہ تو آپ جھوم جھوم پڑھیے. اور جس نے اس دنیا میں پیغمبر کو وجود دیا جناب آمنہ، ان کے لیے پوری قوالی سماج میں آپ دیکھ لیجئے صرف جشن آمد رسول آمنہ کے پھول. اس کے علاوہ کچھ ہے بھیا؟ نہیں نا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کیوں؟ اصل رسول کے کردار، زبان، علم، فصاحت، بلاغت کا ترجمہ ہے علی اور اولاد علی. میں ایک جملہ کہوں آپ کے حضور میں، اپنی طرف سے گزارش ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ رسول کے شاگرد نے، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے ایک چیپٹر بتایا، ایک باب. حسن جعفر بھائی، ایک باب بتایا، ایک چیپٹر. میں نے اس سے 1000 باب، 1000 چیپٹر، 1000 باتیں نکال لی. میں آپ طلاب کے لیے کہہ دوں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے ایک جملہ بتایا، میں نے اس سے 1000 جملے نکال لیے. تو علی اپنا قصیدہ پڑھ رہے تھے. جس کا قصیدہ عرش پر خدا پڑھ رہا ہو، فرش پر رسول پڑھ رہے ہوں، عرش و فرش کے درمیان فاصلہ نہ رہ جائے، لہٰذا آتے ہوئے اور جاتے ہوئے جبرائیل پڑھ رہے ہوں، اس کو اپنی بات کہنے کی کیا ضرورت؟ مگر جملہ تو اسی ڈیزائن کا ہے کہ رسول نے مجھے ایک باب بتایا، میں نے اسے 1000 باب نکال لیے. مطلب سمجھے آپ؟ اصل علی اپنی تعریف نہیں کر رہے، پردہ پس پردہ پیغمبر کا قصیدہ ہو رہا. اب آپ جاگ جائیں تو میں پڑھوں، ہاں، ورنہ اگر دیکھ لیا میں نے کہ میرا جملہ ضائع جا رہا ہے تو میں بات کے ایکسپلین کے لیے اور وضاحت کے لیے 10-15 منٹ اور بڑھا دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پیغمبر کا جانشین اپنا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ پردہ پس پردہ پیغمبر کا قصیدہ ہو رہا ہے. علی علیہ السلام فرما یہ رہے ہیں کہ 1000 معنی رکھنے والی بات کو جو ایک جملے میں سمیٹ دے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایک جملے سے 1000 معنی نکال لے اسے علی کہتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں اس لیے کہیں کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں، رسول ارشاد فرما رہے ہیں اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے. چلیے یہاں تک ٹھیک ہے. کہاں پر؟
حب علی پر، حب علی پر، یہ ابنیت بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابنیت بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کی زبان کی بلاغت کو سمجھیے اور رسول کی دور اندیشی دیکھیے۔ بھئی کون نہیں جانتا تھا، ابھی یہ بچے بیٹھے ہیں ٹوپی لگا کے ماشاءاللہ کرتا پجامہ پہنے، کل کو یہ ماشاءاللہ ہمارے دین کے ذمہ دار بنیں گے اور آپ تمامی حضرات ان کے علم و فیوز و برکات سے سرشار ہوں گے۔ تو ابھی تو میں اگر لفظ طالب علم کہوں تو آپ کہیں گے نا کہ یہ، حالانکہ یہ بھی ہیں طالب علم، ہم لوگ کے ہاں بوڑھا ہو جاتا ہے مگر طالب علم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جنرل جملہ یہی ہے کہ طالب علم تو ادھر نگاہ جائے گی۔ وہ صحابی کا جو مجمع رسول کے سامنے بیٹھا تھا وہ نہیں جان رہا تھا کہ یہی علی ہیں؟ بھئی یہ ممبر پر رسول، یہ ممبر کے پائتی علی۔ جب پیغمبر نے کہا کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے علی کی محبت پر تو بات ختم تھی، یہ ابنیت بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پہنچ جائے میرا جملہ اور گزارش، پیغمبر ابنیت نہیں بتا رہے ہیں، پیغمبر کو یہ خدشہ تھا، یہ اندیشہ اور یہ احساس تھا کہ کب لقب چرانے والے نام چرا لے، کب لقب چرانے والے نام چرا لے اور کہے وہ علی میں ہوں۔ تو پیغمبر نے یہاں ابنیت نہیں بتائی ہے، ابو طالب کے نام کی باؤنڈری وال بنائی ہے کہ نام تو علی کوئی بھی رکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے باپ ابو طالب ہونا چاہیے۔ اچھا کیا حکمت ہے رسول کی، کیا حکمت ہے رسول کی؟ رسول نے فضل جانتے ہو حضرت ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عمران، جزاک اللہ، عمران نام تھا، حضرت عمران۔ کنیت تھی، بڑے بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا تھا، طالب ان کے بڑے لڑکے تھے تو انہی کے نام سے ابا طالب، ٹھیک ہے، وہی ہمارے ہاں اردو میں گھس پٹ کے ابو کر کے آ گیا ہے۔ اور یہ جیسے لفظ ابو آتا ہے پتہ نہیں کیوں میری زبان بالکل اب صلوات پڑھ دے محمد، ہاں بس ٹھیک ہے، چلیے اس ابو کی آبرو رکھ لی ہے ابو طالب کی کنیت نے، اس ابو کی آبرو رکھ لی ہے۔ خیر یہ کنیت تھی، بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا تھا، نام تھا عمران۔ تو کہنا چاہیے تھا نا پیغمبر کو کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے علی ابن عمران پر، تو پیغمبر کو یہ احساس تھا کہ یہ چالاک مسلمان ایسا نہ ہو کہ لفظ عمران کو قرآن کے حصار میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ عمران تو قرآن کی سورہ والا معاملہ ہے۔ کیا کہنا، اب جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا نا کہ سارے لوگ جمع ہو جاتے، تو اب دو ٹریک چلا، ایک دشمنی علی کا راستہ، ایک حب علی کا راستہ۔ جس نے جس زمانے میں حب علی کے سائے میں پناہ لیا، گردن کٹ گئی، دار پر زبان کٹ گئی، مگر نام کو حیات ہے۔ ابھی بلال بھائی نے شکوہ کیا ہے کہ لوگ کسی کے گھر کے مجلس کوئی کر رہا ہے، یہ مجلس کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ ان کی نیک نیتی ہے کہ زہرا نے ان کے لیے ایک مجلس کا ماحول بنا دیا۔ جتنے افراد ہیں، اور کربلا دیکھیں میرے بچوں، دو چیزیں سمجھ لو، دو چیزیں تاریخ میں دہرائی نہیں گئیں، ایک ہے مباہلہ، ایک ہے جنگ کربلا۔ کیونکہ مباہلے کے بعد حشر دیکھ لیا کہ جس مارکے میں شہزادی آ جائیں وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے، تو پھر کبھی مباہلہ نہیں ہوا۔
اور کربلا کے بعد بادشاہ آئے، ائمہ کو قتل کیا، مگر کربلا کا ماحول نہ بنا پائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے یزید کا حشر کیا ہوا. مگر کربلا جیسی جنگ میں بھی لاسٹ ٹائم پر ایک فیصلہ آیا جس کے بنیاد پر میں نے حدیث پیغمبر کو عنوان سخن قرار دیا ہے. عزیزوں، جب سب چلے گئے، عباس نہ رہے، اکبر نہ رہے، اصغر نہ رہے، قاسم نہ رہے، اون محمد نہ رہے، انصار نہ رہے، عزیز نہ رہے، اب حسین نے ایک فیصلہ کیا کہ اب قیامت تک ٹریک دو ہوں گے. ہے توجہ، قیامت تک ٹریک، راستے دو ہوں گے. پیغمبر کے جانشین فرزند پیغمبر حسین ابن علی نے ایک سوال پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا حلال محمدی میں تبدیلی کی؟ کیا حرام محمدی کو چینج کیا؟ ساری دنیا جو ادھر امامت کے قتل کے لیے آئی تھی، اس کی طرف سے ایک زبان کھلی کہ یہ آپ کے باپ کی عداوت ہے. کربلا کے جنگ میں ایک فیصلہ ہو گیا. کربلا کی جنگ یزید اور حسین کی جنگ نہیں تھی، حب علی اور دشمنی علی کی جنگ تھی. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. یہ آپ کے باپ کی عداوت ہے، یہ آپ کے باپ کی عداوت ہے. اچھا تو پھر سلسلہ آگے بڑھا، حب علی اور دشمنی علی، حب علی اور دشمنی علی. آج جو ہو رہا ہے، ہم علی کا ساتھ نہیں دیں گے. بڑے بڑے بدتمیز قسم کے لوگ تھے بھائی رسول کے زمانے میں. ایک دن حضرت علی نے کہہ دیا، تم لوگ کو سناؤں میں، کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، منہ بگڑ گیا. ہم تو حجاز کے راستے نہیں جانتے، یہ آسمان کے راستے جانتے ہیں. وہی میں نے جو کہا. دوسرا جملہ سنیے. دوسرا جملہ، ایک دن رسول کے جانشین نے حالات حاضرہ اور منافق کے اندر کا حال چہرے پر آیا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صورت پر پھٹکار. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جبرائیل رسول کے پاس ایک بار آتے ہیں اور میرے پاس کئی بار آتے ہیں؟ 2 بار آتے ہیں. اب کہاں رضی اللہ برانڈ کو برداشت؟ اب کہاں برداشت؟ اب تو کھلبلی سی. ان کے پاس وہی لے کے 1 بار، ان کے پاس 2 بار. اچھا دھیرے دھیرے پنپ رہا تھا رضی اللہ ٹائپ کا، ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا. ان کے پاس 2 بار آ کے صلوات پڑھ دے محمد اور دیکھیں. میں مسکرا کے استقبال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے جو دیکھا وہ صحیح نہیں ہے، میں اسے مولا ہی جانتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یقیناً یہ بچہ بڑا مولائی ہے اور عقیدت میں آگے ہے. اللہ صحت دے، سلامتی عطا کرے. تو جو ہے وہ ان کے پاس 2 بار آتے ہیں. ایک آیا رسول کے پاس دوڑتا ہوا، لمبی داڑھی، بڑی سی پگڑی، زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی ابائیں، عجیب بد شکل. بھیا صابن نہیں تھا دھوتے، ہاں، اور چوری کا ملتا نہیں تھا چونکہ بنا ہی نہیں تھا. آج بھی نہیں بنتا ان کے ہاں. آج بھی انہوں نے خالی عربی میں نام لکس لکھا ہے، لکس کو. تصویر وہی ہے جو ہمارے ہاں چلتی ہے. جو قوم علی کی دشمنی میں صابن کا ریپر نہ بدل پائے، جو قوم علی کی دشمنی، اور وہ جو سر پہ آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں توپ. ہاں میں تو جلا ہوا ہوں بھائی. 1 سال کی جنگ میں جب فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی ہمدرد نہ ملا اور یہ اپنے عیش و نوش میں رہے، تو اب تو ثابت ہو گیا نا
کہ دنیا کل کیسی رہی ہوگی، اور وہی نسلیں ہیں، بھگوڑوں کی نسلوں سے آپ کو وفا کیسی؟ ہاں یہ تو تیل کے ایجنٹ ہیں، تیلی ہیں۔ وہ جو آپ نے دیکھا ان کے سر پر نا، وہ جو سر پر دیکھا ہے وہ توپ کہتے ہیں، اس کا نام ہے توپ، مگر حیدر مہدی کی لغت میں جو الگ سے چلتی ہے اس لغت میں اس کو 00 کہتا ہوں میں۔ یہ الہی مار ہے، الہی مار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میں شہر علم، علی اس کا دروازہ، اور یہ ضد میں تھے کہ علی سے تو دشمنی ہے تو دروازے سے جائیں کیسے؟ نسلی چور لٹیرے تھے تو ہمیشہ کھڑکی سے جھانکے، ہمیشہ کھڑکی سے جھانکے، ہمیشہ روشن دان سے تاک جھانک کی، ہمیشہ راہزنی فرمائی۔ تو اب ایسے لوگوں سے اب پیغمبر کے جانشین نے کہا کہ رسول کے پاس جبرائیل ایک بار، میرے پاس 2 بار، ایک بھاگ کے آیا یا نبی اللہ یا نبی اللہ، تو جو بات کرنے آیا تھا نا وہ تھوک پھینکتا تھا بات میں، تو پیغمبر نے دور سے ہی دیکھ کے کہا دور رہ کے بات کرنا، دور رہ کے بات کرنا۔ وہ دور ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بار آتے ہیں جبرائیل، ان کے پاس 2 بار آتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ افضل ہیں۔ کہا نہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ دنیا سمجھ جاتی، کاش کہ دنیا سمجھ جاتی۔ میں ہوں شہر علم، علی ہے اس کا دروازہ۔ اگر کوئی مقبول منزل میں آئے گا تو فرش عزا پر آئے گا 1 بار، مگر دروازے سے گزرے گا 2 بار۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، علی کی محبت اپنے دل میں سجائیے، اور یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، نئے وائرس نکل رہے ہیں عقائد پر حملے کے لیے۔ ہاں خالی ڈینگو اور برڈ فلو اس سب میں چکر میں نہ رہیے گا، یہ سب کا علاج ہے، مگر عقائد کے لیے جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اس کا اینٹی وائرس کچھ نہیں بنا ہے، صرف یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسا دکھے آپ فوراً علی کا فضائل شروع کر دیجئے۔ علی کا فضائل ہر دور میں زندگی بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ اور عزیزان محترم، پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب میں یہ مجلس برپا ہے ان کو ہدیہ ثواب ذکر علی سے۔ اچھا محبت ہو کیسی، یہ بھی پڑھنا چاہیے، محبت ہو کیسی۔ میں ایک عام سا شعر پڑھتا ہوں حسن جعفر بھائی، بلال بھائی، کہ محبت مانو الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ قوم، یہ مذہب، یہ مسلک، یہ نام جپنے والا نہیں ہے کہ رات بھر آپ حضرت علی کی تسبیح پڑھتے رہیے اور صبح کامیاب ہو گئے۔ ہائی اسکول کا امتحان ایک دم بالکل آپ قلم لے کے بیٹھے، پرچہ دیکھا اور قلم خود ہی چلنے لگی، نہ، یہ سب نہیں ہوگا۔ حضرت علی کا نام زبان میں برکت تو عطا کرے گا، مگر محنت آپ کو خود کرنی ہے۔ ہاں، زندگی میں برکتیں تو عطا کرے گا، مگر آپ کو محنت خود کرنی پڑے گی۔ یہ مذہب جپنے والا نہیں ہے۔ آپ نے سیرو فی الارض دنیا میں سیر کرو تاکہ مشاہدات ہوں۔ آپ جب چلیں گے جوگی پورا والے راستے پر تو رشیکیش اور کوٹ دوار اور ادھر آپ چلیں تو ہریدوار کی طرف، تو آپ کو بہت سے سڑکوں پر اور کنارے اور وہ جو راستے ہیں پہاڑی علاقے، کہیں کوئی ایک پیر پہ کھڑا ہے، کہیں کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہیں کوئی کسی حالت میں، کوئی الٹا ہی لٹکا ہے، کسی نے پوری زندگی اپنا ایک ہاتھ اوپر رکھا نیچے آیا ہی نہیں، کوئی کانٹوں بیٹھا۔ یہ سادھنا ہے ان کی، اور وہ ایک لفظ ان کا ہے وہ دہراتے ہیں
یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ آپ سب سے کٹ کے الگ ہو جائیے. سماج سے کٹنا نہیں ہے، سماج میں رہ کے خوشبو علی کو اجاگر کرنا. اور علی کی محبت فقط زبان سے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ صاحب ہم تو علی علی کرتے ہیں، کہا نا اس سے کام نہیں چلے گا. کہا پھر کیا؟ کہا کردار میں علویت کی جھلک ہو، کردار میں علویت کی جھلک ہو. اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ زبان پر علی علی ہو اور حرکت امیر شام سے ملتی ہو. یہ نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی. علی کی محبت. کچھ لوگ آئے شیعہ شناسی روایت المحرقہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کچھ لوگ آئے علی کے پاس، یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک بار دو بار، جیسے ہارون مکی کا واقعہ ہے نا، تو ہارون مکی کا واقعہ بعد کا ہے، حضرت علی کا واقعہ پہلے کا ہے. یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آئے اور حضرت علی سر جھکائے کھڑے تھے. اب بھیا انسان تو انسان، ایک بار کہا، پوری ٹیم آئی تھی بھائی، یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کھڑے، چپ کے کھڑے. دوسری بار دیکھا آپس میں کہ حضرت علی کوئی رسپانس، کوئی ریپلائی، کوئی ایکشن، کوئی ری ایکشن کچھ دے ہی نہیں، کوئی عمل، کوئی دخل کچھ ہے ہی نہیں. خاموش کھڑے. بھائی ایک مرتبہ پھر کہا یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اب 3-4 بار جب کہا تو اپنے اندر سبکی محسوس کی، احساس کی، شرمندگی کا، تو جھنجلا کے کہا یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تاریخ کہتی کائنات کا علی نظر یمیناً و شمالا، داہنی جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں. ہم نے تاریخ کے جھروکے سے جو جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک طرف سلمان فارسی کھڑے تھے، ایک طرف مالک اشتر کھڑے تھے. علی کا داہنے اور بائیں دیکھنا، ہم کو ان کی محبت کا دعویٰ کرنا اور علی کا ان کو جواب نہ دے کے اپنے اغل بغل دیکھ کے سلمان اور مالک اشتر کو دیکھنا، یہ بتا گیا کہ مجھ سے محبت کا اگر دم بھرتے ہو تو یا کردار میں مالک اشتر بننا پڑے گا یا سلمان فارسی بننا پڑے گا. عزیزوں، سلمان فارسی کو ہم نے دیکھا، خمینی کی شکل میں، میں مثال میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، زبان سنبھال کے بول رہا ہوں. سلمان فارسی کو ہم نے دیکھا خمینی کی شکل میں، مالک اشتر کو دیکھا حسن نصر اللہ کی شکل میں. ہم جس دور کے ہیں، اب یہ دونوں عشق علی کے ساتھ چلے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، مگر قدرت آواز دے رہی ہے دشمنی تمہاری اپنی جگہ پر، مگر حب علی کو میڈیا کا مرکز نہ بنا دو. دنیا خامنائی کی نماز نہیں دیکھ رہی تھی، عشق علی کا سجدہ دیکھ رہی تھی. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. ایک اور آپ سے گزارش کر دوں، علی کے عشق کی گرمی ہی کچھ اور ہوتی. کبھی مجھ سے کہیے گا پرسنلی تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹائمز آف انڈیا کی کٹنگ، یا خود آپ دیکھ لیجئے گا. میں ڈیٹ بتائے دیتا ہوں. جتنے بدھی جیوی حضرات تشریف فرمائے، عزادار سبھی کے لیے خطاب ہے. وہ سب سے پہلا الٹیمیٹم ہم لوگ ایران میں تھے 2003 میں، 30 اکتوبر کو امریکہ کی اسمبلی نے، امریکہ کی پارلیمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا، گورنمنٹ نیوز، کہ ہم 30 اکتوبر 2003 کو وار شروع کر دیں گے ایران سے. کئی سال پہلے کی بات ہے، میری میتھ کبھی نہیں اچھی رہی ہے. 21 سال دشمنی 21 سال کی جوان ہو چکی ہے. 30 اکتوبر 2003 سے اگر جوڑ لیں تو 21 سال کی جوان دشمنی ہے. اچھا، جس وقت کی یہ بات ہے نا، اس وقت بہت کام نہیں تھا پاکستان میں امریکہ،
عراق میں امریکہ 2003 میں حسن جعفر بھائی ہیں، لبنان آذربائیجان میں امریکہ، افغانستان میں امریکہ، جتنے زمینی علاقے تھے جہاں سے صرف بارڈر کو ٹینک کے ذریعے عبور کیا جا سکتا تھا وہاں امریکہ تھا فل فلیش طریقے سے. پھر اندر آیا کیوں نہیں؟ ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر سارے لوگ عشق علی کی محبت پر جمع ہو جاتے پھر یہ آیا کیوں نہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹ بتائی ہے نا، اکتوبر کا پورا مہینہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ اعلان اور یہ الٹیمیٹم دیکھ لیجئے گا، دھمکی بھرا نامہ. 30 اکتوبر 2003 کو ہم حملہ کر دیں گے تو کیوں نہیں کیا؟ 2023 گزر گئی، 20 سال 21واں چل رہا، اب یہ بھی ختم پہ ہے. 22 سال ہو جائے گی، یہ حملہ ہوا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ جن سے مقابلہ ہے وہ بھگیڑوں کی نسل نہیں ہے، جن سے مقابلہ ہے وہ بھاگنے والوں کی نسل نہیں ہے. اس وقت حکومت عراق کی بھی بھگوڑوں کی تھی، افغانستان میں تو الحمدللہ تارا بورا کی پہاڑی نہ ہوتی. ہائے توجہ، پرانے لوگ بچے نہ جانے تارا بورا کیا ہے، ہاں، مگر وہ پناہ لیا ہوا تھا. اور اس کے بعد اب پاکستان کا حال تو آپ جانتے ہیں، اس کو تو میں کیا کہوں، اور پھر وہ ساری جگہ. لیکن یہ خوب جان رہے تھے کہ جو حدیث پیغمبر نے خیبر میں پڑھی کہ علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب تاریخ کے ابو حضرات سے آج کے علی کو ملا کے دیکھیے کہ جب آج کے علی کا کوئی مقابلہ کل کے ابو حضرات سے نہیں ہے، وہ بھاگ کے جان بچاتے ہیں. یہ مسلح پر ڈٹ کے دکھاتا ہے حیدر کرار کی نسل اور ہے، فرار کی نسل اور ہے. کرار کی نسل اور ہے، فرار کی نسل. اور عزیزوں، کربلا میں بھی جتنے لوگ لائے گئے تھے ان کا ایگزام ہوا ہے. پہلے ایگزام پاس کرو، ایگزام پاس کرو. کوئی حسین کے ارادے پر حرف لا دے، کوئی حسین کے ارادے پہ حرف لا دے؟ کہا نہیں. اچھا، عشق علی کی گرمی کا ایک روپ یہ ہوتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا. کبھی کوئی ایسا دکھا، اچھا موت سے ڈرتے ہوتے تو جمعہ پڑھاتے کاہے؟ ہاں، وہ تو پگلایا بیٹھا ہے یہ. ہاں، 72 میزائل آئرن ڈرون اس کا در خیبر کی طرح اکھڑ گیا. ہاں، وہ تو پگلایا ہے یہ. بالکل ایک دم آسان زبان میں ایک دم. اب بھائی اس وقت 10:30 بج رہا، میں کیسے چلاؤں بیان کو اپنے آگے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور شاہد بھائی نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے سے کم ہوا کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ پہنچوا دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی. ارے پیسہ چھوڑو، کھانا نہیں دی ہے. صلوات پڑھے محمد والے میں. یہ سب ایک اور مل جل کے مجلسی صلوات. تو میں عزیزوں عرض کروں آپ کے حضور میں کہ امتحان ہوا، امتحان ہوا. علی کی محبت کا ایک روپ یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرے گا. جو موت سے ڈر گیا پھر وہ علی والا نہیں ہے. آپ بھی نہیں ڈرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے.
اگر موت سے علی والا ڈرتا ہوتا تو نہ کربلا سے کفن لاتا نہ کفن منگاتا. علی والا موت سے ڈرتا ہوتا. پوری دنیا میں اکیلی کمیونٹی ہے جو کفن اپنے پاس منگاتی ہے. وقت کی بات کہ کل لاش تھی محتاج کفن، وقت کی بات کہ کل لاش تھی محتاج کفن، آج دربار سے ہر شخص کفن لاتا ہے، کفن لاتا ہے. اچھا تو یہ علی کی محبت، عشق علی کا ایک روپ. دوسرا روپ دشمنی علی کا، وہ موت سے گھبراتا ہے، موت سے گھبراتا ہے. جب موت سامنے آئی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ایک اور اس سے بہتر صلوات. اچھا صاحب، عشق علی کی گرمی، شب عاشور، سیسا پلائی ہوئی دیوار. دیکھیے اکبر اگر آزان دیں اور میدان جہاد میں جائیں تو یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے گھرانے کے بیٹے ہیں. یبن امیر المومنین، یبن حسین الشہید، یہ سب پڑھتے ہیں نا زیارت میں. علی اصغر مسکرائیں تو یہ علی کے بیٹے ہیں، حسین ابن علی کے بیٹے ہیں. ابو طالب کا لہو ہے. کانا الگ کے خاندان کے لوگ آئے ہیں، الگ سے قبیلے کے لوگ آئے ہیں. عشق علی، محبت علی، حق علی، حق الہی. تو اب آزماؤ، اگزام دو، اگزام دو. دیکھو ایسا ہے، چلے جاؤ، چلے جاؤ. یزید نے میرا سر مانگا ہے، حاکم شام میرے سر کا طلبگار ہے، حاکم کوفہ میرے سر کا طلبگار ہے. تم سب سے نہیں مطلب ہے، میں بیعت کا قلادہ اٹھائے لیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ. سب خاموش، سب خاموش، سائلنٹ. حسین نے طائرانہ نظر ڈالی. اچھا ایسے نہیں جانا چاہتے، بہانہ بتا دیتا ہوں. میرے ایک ایک بچے کا ہاتھ تھام لو. کل کو سماج پوچھے حسین فرزند پیغمبر کو کیوں چھوڑ کے آگئے نواسے رسول کو، تو کہہ دینا ان کے بچوں کو بچانا تھا. تو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو. سب چپ، خاموش. بیک مرتبہ اب آخری سوال ہے اور آخری جواب. حسین نے کہا اچھا اجالے میں جانے میں حیا آ رہی ہے، میں شمع گل کیے دیتا ہوں. عزیزو ٹھہر کے ایک جملہ شعر کی شکل میں مصروں کے حوالے سے آپ کے حضور میں گزارش کر دوں. بچپن کا سنا ہوا محسن نقوی شہید کا ایک شعر ہے کہ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن. مجھے نہیں معلوم کیسے سنا آپ نے. بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا چلا کیا ہے. اب جو جلا نہ چراغ، کچھ دیر کے وقفے کے بعد چراغ جلا. تو اب چراغ جو جلا تو اکبر تلوار لے کے گردن پر نہیں بیٹھے ہیں، قاسم نہیں بیٹھے ہیں. یہ تو شہادت ان کے گھر کی میراث ہے. عزیزوں دیکھا حسین نے وہ جو جاننثار الگ الگ قبیلے سے عشق علی کی گرمی کا احساس لے کے آئے تھے، وہ تلوار گردن پر رکھ کے کہتے ہیں علی کی محبت، عشق علی کا اثر موت سے ڈرا دے. 70 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے اور قربان کیا جائے تو ہم موت سے نہیں گھبراتے. عزیزوں یہ ترجمہ ادھورا رہ جاتا اگر آج دنیا میں ہماری طرف سے شہداء کی فہرست نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آلہ شہداء کی فہرست. اور کیا کہنا عزیزوں عشق علی کا. جو عاشق علی ہوتا ہے جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو علی ضرور آتے ہیں. یہاں کون سی دولت شاہد بھائی بانٹ رہے ہیں؟
ان کا گھرانہ کون سی دولت بانٹ رہا ہے؟ کچھ مرحومین کے ایصال ثواب میں مجلس ہے، آپ 10:30 بجے رات کو اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے عشق علی، عشق حسین، عشق اہل بیت کا اوج اور عروج کیا ہے۔ اللہ جن مرحومین کے اسماء فاتح خوانی میں دہرائے گئے، پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور جن گھروں کے یہ مرحومین ہیں اللہ ان گھروں میں صبر اور رزق اور روزی عطا فرمائے، اور اس گھر میں جہاں یہ مجلس آرگنائز کی گئی، برپا کی گئی، پروردگار صاحب خانہ اور بانی پروگرام اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، کتنا بلال بھائی نے جب یہ کہا کہ مرحومین کسی کے گھر کے مجلس کہیں ہو رہی ہے تو دل کو ایک احساس اور جاگ گیا۔ کسی کے گھر کا کوئی نہیں آ پایا، مجبوری ہوگی، پریشانی ہوگی، یا کوئی نہیں ہوگا، مگر آن لائن ریکارڈ میں دیکھ کے تسلی تو ہو گئی۔ حسین کا عاشق اس دنیا سے گیا تو حسین کے عزاداروں نے مجلس برپا کی، مگر کوئی پوچھے سید سجاد سے، کوئی پوچھے سید سجاد سے کہ جب حسین اس دنیا سے گئے تو پرسہ کس طرح سے دیا گیا، پرسہ کس طرح سے دیا گیا۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں، کمر پہ ہاتھ دے کر کے جنازے کے ساتھ یتیم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، گال پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی جاتی ہے، گلے لگایا جاتا ہے، مگر سجاد کائنات کا اکیلا یتیم ہے جو اس نہج پہ ہے کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، اور سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، جسم زنجیر سے پنہا۔ ارباب عزا ہمارے ہاں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاتا ہے گھبراؤ نہیں، کوئی کام ہوگا بتانا، اکیلے نہیں ہو، مگر سجاد کو دلاسا، کبھی کوئی نیزے کی انی چبھ ہوتا، کبھی کوئی نیزے کی انی چبھ ہوتا، جب کسی کا دل نہ بھرتا تو تازیانہ ہوا میں لہراتا، پشت سجاد پہ حملہ، ایک ایک حملے پہ سجاد سر جھکا کے آواز دیتے، ہائے چچا عباس۔ ارباب عزا مجلس ختم کر رہا ہوں، پروردگار جوار معصومین میں مرحومین کو جگہ عطا فرمائے، بانی پروگرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر میرے عزیزوں میں نے جب مجلس میں آیا تو میں نے جناب گوہر صاحب سے کلام جو سنا وہ حضرت عباس کے سلسلے سے سنا۔ میرے عزیزوں، بس 3 موقع ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب عباس کا جنازہ فرات پر تڑپنے لگا، خیال رہے میرے جملے پہنچ جائیں، اے عزاداروں، عباس کا جنازہ فرات پر تڑپنے لگا۔ میرے استاد آیت اللہ مطلوب کہتے ہیں کہ جب عباس شہید ہو گئے، حسین مقتل میں آئے، حسین جنگ کر کے گھوڑے سے زمین پر گرے، جب حسین سجدے میں تھے، شمر کا خنجر حسین کی گردن پر تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شمر نے حسین کی پشت پر بیٹھ کے حسین کے بال کو پکڑا، اب جو خنجر چلا، کائنات الا قتل الحسین بکربلا، الا صبح الحسین بکربلا، زمین کربلا لرزنے لگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین کے گلے پر ضربیں لگی، عباس کا جنازہ فرات پر
تڑپنے لگا۔ دوسرا موقع جب خیموں میں آگ لگی، بچے گھبرا گھبرا کے خیمے سے نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی سکینہ خیمے سے نکلی، پہلے تو گوشوارے چھینے گئے، اب جو شمر نے تماچا مارا، تاریخ کہتی ہے کہ پورے وجود سے بچی گھوم گئی۔ عباس کا جنازہ فرات پر تڑپا۔ تیسرا موقع جب زینب کی چادر چھینی گئی، عباس کا جنازہ، واہ غربتا واہ قلتنا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اس عبادت عظیمہ کو قبول فرما۔ پروردگار یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب میں یہ مجلس برپا ہوئی، اور سالہ گزشتہ میں جو مرحومین کے نام فاتح خوانی کے لیے اور مجلس برپا ہوئی، اللہ سب کو جوار ابا عبداللہ الحسین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، خدایا علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں جس شکل میں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما۔ خدایا ہماری عبادتیں، ہماری مجالسیں، عزاداری اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت اور حج کے شرف سے مشرف فرما۔ پروردگار اس دور میں اے میرے خالق، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، بطول عذرا کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، خدایا امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مرحومین کے جن کے سلسلے سے یہ مجلس برپا ہے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ 3 مرتبہ اور اول آخر 3 مرتبہ صلوات کا ذکر فرما کے ہدیہ ثواب فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن اللہم صل اللہم صل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بثنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی ذاتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غلیب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس ای المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغششیت الزوال فی یوم الجزا سلطان العرب العجم مولا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم کل فضا کا فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عونک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔